الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم صدق الله مولانا العظيم محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں، 12 ستمبر 1986 ہم یہاں مسجد دلاور خان پشاور میں دعوت و تبلیغ کی نسبت سے جمع ہیں۔ انجمن تبلیغ قرآن و سنت کے زیر اہتمام شہدائے امت کانفرنس کے اجلاس تو مختلف مقامات پر نظم و ضبط کے ساتھ ہو رہے ہیں۔ مجھے بھی ان پروگراموں میں شرکت کی سعادت حاصل ہو چکی۔ آج کی یہ جمعہ کی نشست جو مختصر سے وقت کے لیے ترتیب دی گئی ہے، اس میں گفتگو کرنے کے لیے آپ کے سامنے کتاب اللہ سے میں نے جو حصہ تلاوت کیا، حق تعالی نے اپنی زندگی کی کوتاہیوں، خطاؤں اور مختلف گناہوں سے مایوس انسانوں کو اپنی رحمت کا پیغام دیا ہے اور ان کی ڈھارس بڑھاتے ہوئے ان کی حوصلہ افزائی کی ہے۔ تمہیداً ایک بات ذہن میں رکھیے کہ دنیا کا صرف ایک مذہب ہے اور وہ اسلام ہے، جو انسان کو کسی صورت میں مایوس نہیں کرتا۔ اگر کسی پہ اللہ کا کرم ہو گیا اور وہ اللہ کی عبادت میں، اس کے نبی کی اطاعت میں، حقوق اللہ اور حقوق العباد کی پاسداری کرتے ہوئے کامیاب زندگی گزار رہا ہے، اسلام اس کی نجات کا بھی اعلان کرتا ہے۔
لیکن اگر خدا نخواستہ کوئی انسان نفس امارہ کی سازشوں کے جال میں الجھ گیا ہے اور گناہوں کی دلدل میں پھنسا ہوا ہے تو اسلام اس کو بھی مایوس نہیں کرتا. قرآن کریم اس کے لیے بھی فلاح اور نجات کی ایک کرن روشن رکھتا ہے. حضرت وحشی رضی اللہ تعالی عنہ جو قاتل ہے سید الشہداء حضرت حمزہ کا، نام ہی وحشی نہیں تھا اس کا، وحشی بن حرب، کام بھی وحشیانہ تھے، مزاج میں اس کے سختی تھی، طبیعت میں تلخی تھی، اور جرائم سے اس کے ذوق کو تسکین ہوتی تھی. کرائے کا قاتل سمجھا جاتا تھا. غزوہ بدر میں صنادید مکہ کے جو بڑے نامور لوگ مارے گئے، ان کا انتقام لینے کے لیے مکہ والوں نے وحشی کو خریدا اور اس کو یہ کام سونپا کہ تم اسلامی لشکر کے نامور سپاہی حضرت حمزہ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو. چنانچہ غزوہ احد میں وحشی بن حرب اپنے شکار کی انتظار میں ایک جگہ گھاٹ میں بیٹھا ہوا تھا. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ قریب سے گزرے، اس نے موقع پا کر وار کیا اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا. اور پھر شقاوت و وحشت کی انتہا کرتے ہوئے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم کا مسئلہ بنایا، اس کی آنکھیں نکالی، کان کاٹے، ناک کاٹی، بازو توڑے، سینہ شق کر کے جگر نکالا. حدیث میں آتا ہے کہ 11 ٹکڑے کر دیے اس نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی باڈی کے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا محترم اور اسلام کے مایہ ناز فرزند حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ریزہ ریزہ لاش پر جب آئے تو بے ساختہ اشکبار ہو کر آسمان کی طرف دیکھ کر فرمانے لگے، الہ العالمین اب تو راضی ہو جا، تیرے دین کی سربلندی میں میرے چچا کا یہ حال ہو گیا ہے. یہ تو پیغمبر کا ظرف ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں، تو خوبیوں میں بھی پوری کائنات کے مقابلے میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیاں بڑھ کر ہیں. شجاعت میں، بردباری میں، حوصلے میں، صبر میں، فراست میں، علم میں، تقوی میں، پوری کائنات رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان خوبیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صبر و حوصلے سے کام لیا، لیکن اس موقع پر ایک عورت کا کردار بھی تاریخ کا حصہ بن چکا ہے، جو شہید ہونے والے کی بہن تھی، حضرت حمزہ کی بہن تھی اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھی. حضرت زبیر کی والدہ تھی.
حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ، اس نے اپنے بیٹے حضرت زبیر کو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا کہ جاؤ اور میری طرف سے عرض کرو کہ ایک غمزدہ بہن اپنے بھائی کا آخری دیدار کرنا چاہتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صفیہ کی یہ آرزو سنی، تھوڑی خاموشی کے بعد فرمانے لگے، کوئی بہن اپنے بھائی کو اس حالت میں دیکھ کر برداشت نہیں کر سکتی، اندیشہ ہے کہ صفیہ صبر کا دامن چھوڑ نہ بیٹھے، اس لیے میں مصلحتاً صفیہ کو یہاں آنے کی اجازت نہیں دیتا۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ اپنی والدہ کے پاس لے کر گئے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے، مکتب مصطفی کی فیض رسانیاں دیکھیے کہ کیسے انسان تیار ہوئے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگی، بیٹا ایک مرتبہ پھر چلے جاؤ اور میرے آقا سے کہہ دو اگر آپ کا یہی ارشاد ہے تو کوئی بات نہیں، حشر میں مل لوں گی اپنے بھائی سے، لیکن اطلاع عرض ہے کہ میں اپنے بھائی کی لاش پہ ماتم کرنے کے لیے نہیں آ رہی، میں تو اپنے بھائی کے انجام پہ فخر کرنے کے لیے آ رہی ہوں۔ بھائی بڑی عزیز شے ہے، لیکن آپ کی شریعت کے ضابطوں سے زیادہ کوئی چیز عزیز نہیں۔ قرآن کریم نے صبر کی تلقین کی ہے، آپ نے صبر کرنے والوں کو کامیابی کی خوشخبری سنائی ہے، تو اللہ کے رسول میں آپ کا سبق تو نہیں بھول سکتی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا، فرمایا اچھا پھر آنے دو۔ حضرت زبیر سے کہا اپنی والدہ سے کہو کہ آ جائے۔ روح کائنات سمٹ کر دیکھ رہی تھی، تاریخ نے دامن وا کر لیا تھا، شاید عرش والوں نے بھی یہ منظر جھک جھک کے دیکھا ہو کہ ایک بھائی کی کٹی ہوئی لاش پر ایک بہن آ رہی ہے، دیکھیں رد عمل کیا ہوتا ہے۔ صفیہ تشریف لائی، اپنی بھائی کی لاش کے بکھرے ہوئے ٹکڑے دیکھے، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کر بیٹھ گئی اور ایک فاتحانہ نظر رحمت عالم کے چہرے پہ ڈال کر کہنے لگی، اللہ کے محبوب جب آپ سلامت ہیں نا تو حمزہ جیسے کئی بھائی ریزہ ریزہ ہو جائیں، سودا مہنگا نہیں ہے، میں ہاری نہیں ہوں۔ عزیز دوستو، یہ ایک بہن کا ری ایکشن تھا۔ اب ایک ماں کا ری ایکشن بھی سنتے جائیے۔ اسی زبیر کے فرزند حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما کو حجاج بن یوسف نے تختہ دار پہ لٹکوا دیا تھا کلمہ حق بلند کرنے کی پاداش میں، اور ظالم نے حکم دیا کہ لاش سولی پہ رہنے دی جائے تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں۔ تختہ دار پہ لاش لٹک رہی تھی، دیکھنے والے دیکھ کر گزر رہے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی ماں حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کو پتہ چلا تو اپنے بیٹے کی لاش کو دیکھنے کے لیے آئی۔ ہزاروں لوگ
اس خاتون کے ساتھ چلتے ہوئے یہاں پہنچے کہ ایک بیٹے کی مظلومیت دیکھ کر ماں کا رد عمل کیا ہوتا ہے، اپنے لخت جگر کو تختہ دار پہ لٹکتا دیکھ کر ایک ماں کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے۔ لوگ ساتھ ساتھ آئے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا جب قریب پہنچی اور اپنے لخت جگر کو سولی پہ لٹکتا ہوا دیکھا تو نہ بال نوچے، نہ کپڑے پھاڑے، نہ شور مچایا، بلکہ فرمانے لگی شاباش میرے لخت جگر، تو نے میرے دودھ کا حق ادا کر دیا۔ حلالی بیٹے ایسے ہوتے ہیں، ظالم کے سامنے کلمہ حق بلند کیا ہے نا، بکے تو نہیں ہو، جھکے تو نہیں ہو۔ حلالی بیٹے ایسے ہوتے ہیں۔ اور پھر لوگوں کی طرف دیکھ کر فرمانے لگی مبارکباد دو مجھے، میں کتنے عظیم بیٹے کی ماں ہوں، اور میرا بیٹا کتنا عظیم خطیب ہے، تختہ دار پہ بھی حریت کا خطبہ دے رہا ہے کہ کٹ جائے چڑھ کے سر تیرا نیزے کی نوک پر، لیکن ظالموں کی اطاعت نہ کر قبول۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سید الشہداء کا خطاب مرحمت فرمایا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے مطابق اسلامی شہیدوں کے سید حضرت حمزہ ہی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، باوجود اس کے کہ مرتبہ اور فضیلت کے لحاظ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام بہت بلند ہے، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خلفائے راشدین میں سے ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، اللہ کے رسول کی مراد اور مطلوب ہیں، لیکن وہ بھی شہید ہیں۔ سید الشہداء ہم ان کو بھی نہیں کہتے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ اپنی مظلومیت کے لحاظ سے انبیاء کے بعد پوری انسانی تاریخ میں مظلومیت میں کوئی مثال نہیں رکھتے۔ کسی پہ 3 دن پانی بند، بقول راوی کسی پہ 10 دن پانی بند، لیکن عثمان پر سبائی منافقین نے 40 دن پانی بند کیا۔ تلاوت کلام پاک کرتے ہوئے اس دنیا سے چلے گئے ظالم قاتلوں نے سینے پہ جب لوہے کے سریے مارے ہیں، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ زخموں سے گھائل ہو کر جب گرے ہیں تو قرآن نے دامن کھول لیا اور عثمان کو اپنی آغوش میں لے لیا۔ میں اسی حوالے سے کہا کرتا ہوں کہ انسانی تاریخ میں یہ منفرد مقام ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا، کہ اللہ کی عدالت میں حشر کے میدان میں کسی شہید کی شہادت کی گواہی تیر دے گا، کسی شہید کی شہادت کی گواہی ریت کے ذرے دیں گے، کسی شہید کی شہادت کی گواہی تلوار دے گی، نیزے کی انی دے گی، کمان دے گی۔ عثمان وہ منفرد شہید ہے کہ اس کی شہادت کی گواہی کے لیے اللہ کا قرآن بولے گا۔ لیکن ہم عثمان کو بھی سید الشہداء نہیں کہتے، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے یہ کریڈٹ جس کو دیا ہے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو، اگر ہم نبی کے نمک حلال ہیں تو نبی کا دیا ہوا کریڈٹ کسی اور پر چسپاں اس لیے نہیں کرتے کہ پیغمبر کے انتخاب کی خلاف ورزی نہ ہو جائے۔ اس لیے ملت اسلامیہ میں سید الشہداء کون ہے؟ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو یہ وحشی جو ہے حضرت حمزہ کا قاتل ہے۔ فتح مکہ کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اسلامی انقلاب کے جاہ و جلال نے بڑے بڑوں کے کس بل نکال دیے تھے۔ ابو جہل کا بیٹا بھی آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، کہنے لگا اللہ کے رسول
ابو جہل کے بیٹے کو بھی معاف کیا جا سکتا ہے؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اگر اللہ کی توحید اور میری رسالت اور ختم نبوت کا اقرار کر لے تو اس کی جہنم بھی جنت سے بدل سکتی ہے۔ حضرت اکرمہ بن ابی جہل رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول فیصلہ کر کے آیا ہوں کہ اب بقیہ زندگی موحد بن کر گزاروں، اس کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہ بناؤں اور آپ کو اللہ کا آخری رسول سمجھتے ہوئے زندگی کا ہر سانس گزار دوں۔ اللہ کو وحدہ لا شریک لہ مانتا ہوں اور آپ کو اس کا آخری رسول مانتا ہوں، قرآن کریم کو آخری کتاب مانتا ہوں، فرشتوں کی سچائی پر ایمان رکھتا ہوں، انبیاء کی صداقت پر ایمان رکھتا ہوں، یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہوں۔ رحمت عالم نے بازو کھول لیے، فرمایا آؤ پھر میں تجھے سینے سے لگاتا ہوں کہ تیری بربادی آبادی سے بدل گئی، تیرا باپ جہنم کا ایندھن بنے گا اور تو جنت میں اندلیب خوشنوا بن کر چہکتا پھرے گا۔ اور پھر یہی اکرمہ تھا جس نے شہادت کا رتبہ پایا۔ یرموک کے محاذ پر جب جنگ ختم ہوئی، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ میدان جہاد میں شہداء کی لاشوں کا نظارہ دیکھنے کے لیے جب تشریف لائے کہ زخمی کون ہے اور اللہ کے راستے میں جان کون دے گیا، تو دو لاشوں پر نظر پڑی، سیف اللہ خالد کی، جم کر کھڑے ہو گئے۔ دیکھا ایک ابو جہل کا بیٹا اکرمہ تھا اور ایک اکرمہ کا بیٹا ابو جہل کا پوتا عمرو بن اکرمہ تھا۔ یہ جوان رانا 18-19 سال کی عمر میں لیلہ شہادت سے ہم آغوش ہو کر راہی خلد بری ہو چکے تھے، دونوں باپ بیٹا۔ حضرت خالد دونوں کے درمیان میں بیٹھ گئے، ایک کا سر ایک زانو پہ رکھ لیا اور دوسرے کا سر دوسرے زانو پہ رکھ لیا۔ حسرت و آرزو کے مد بھرے انداز میں دونوں باپ بیٹے کے بالوں سے مٹی اور خون ہٹا ہٹا کر دونوں کی پیشانی چومتے ہیں اور فرماتے ہیں اکرمہ ابو جہل کے بیٹو، آج تو تم خالد سے بھی بازی جیت گئے۔ میں جس انجام کے لیے ترس رہا ہوں، میں جس انجام کے لیے بے قرار پھرتا ہوں، جہاں موت کو قریب پاتا ہوں وہیں اپنے آپ کو جھونک دیتا ہوں، لیکن مجھے تو شہادت آج تک نصیب نہ ہوئی۔ تم کتنے خوش نصیب ہو کہ دونوں باپ بیٹے شہید بن کر اللہ کی عدالت میں جا چکے ہو۔ تو یہ وحشی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا فتح مکہ کے بعد، عرض کرتا ہے اللہ کے رسول میرے لیے بھی کوئی بخشش کی امید ہے؟ اگر میں اسلام قبول کر لوں، اگر میں اسلام قبول کر لوں تو میری بخشش کی بھی کوئی امید ہے؟ قرآن بولا، فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ جو شخص حلقہ اسلام میں آ جاتا ہے تو پھر ایک جرم ہے اگر اس سے سرزد ہو گیا تو کبھی معاف نہیں کیا جا سکتا، باقی سارے جرائم معاف ہو سکتے ہیں، اور وہ جرم ہے شرک، بھی والا جرم۔ کون سا؟ بھی والا۔ قرآن چاہتا ہے تم ہی والے بن جاؤ اور شیطان چاہتا ہے تم۔ قرآن تو نماز کی ہر رکعت میں آپ سے کہلواتا ہے ایاک نعبد
وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور الحمدللہ الحمدللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. مسجد کے اندر بھی مسجد کے باہر بھی تو ہی ہمارا معبود. تیرے سوا ہم کسی کو معبود نہیں مانتے. تو ہی ہمارا مسجود. تو ہی یا تو بھی. یہی فرق تھا, یہی فرق ہے اور یہی فرق رہے گا یکجائیوں میں اور ہر جائیوں میں, مجاہدوں میں اور مجاوروں میں, شیدائیوں میں اور حلوائیوں میں. یہی فرق رہے گا. شیدائی ہی والے, حلوائی بھی والے. شیدائی کہتے ہیں ہماری جبین کی عاجزی کے لیے سچا مسجود اللہ ہی, اور حلوائی کہتے ہیں اللہ بھی, اس کے بندے بھی, اس کے نبی بھی, اس کے رسول بھی. شیدائی کہتے ہیں, یکجائی کہتے ہیں ہر جگہ موجود, اور ہر جائی کہتے ہیں ہر جگہ موجود اللہ بھی, اس کا پیغمبر بھی, اس کے ولی بھی. شیدائی کہتے ہیں علام الغیوب اللہ بھی, اور حلوائی کہتے ہیں. یہی فرق تھا, یہی فرق ہے اور یہی فرق رہے گا. اگر ہی میں کسی نے وفا نہ کی, اگر ہی میں کسی نے ٹھوکر کھائی, شرک کر لیا, قرآن کہتا ہے لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. مشرک کے لیے نجات کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں. اسے نہ نبی کی شفاعت بچا سکتی ہے, نہ اللہ کی رحمت کام آئے گی. مشرک کو معاف نہیں کیا جائے گا, باقی سارے جرم معاف کر سکتا ہے وہ مختار کل. وحشی کہنے لگا اللہ کے رسول میں نے سنا ہے قرآن میں یہ آیت بھی آئی ہے من قتل منکم مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم خالدین فیہا. تم میں سے جس شخص نے کسی مومن کو قتل کر دیا ہو اس کی نجات نہیں ہوگی. اور میں تو مومن کا قاتل نہیں ہوں, مومن اعظم کا قاتل ہوں. میرے ہاتھوں سے تو حمزہ جیسا مومن ریزہ ریزہ ہو گیا, تو پھر میری نجات کیسے ہوگی؟ صاحب قرآن نے فرمایا آگے بھی تو پڑھو نا. قرآن کریم نے آگے بھی کچھ کہا ہے, وہ بھی پڑھو. الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. مگر وہ کہ جو شرمندہ ہو کر روتا ہوا اللہ کے در پہ آ جائے, اس کی رحمت پر امید لے
کرنا شروع ہو جائے، رب العالمین نے فرمایا ہم اس کا یہ جرم بھی معاف کر دیتے ہیں، بلکہ صرف معاف نہیں کرتے، یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، ہم اس کی سیئات کو حسنات سے بدل دیتے ہیں، اس کی خطائیں نیکیوں سے بدل جاتی ہیں، اس کے نامہ اعمال کی سیاہی روشنی میں بدل جاتی ہے، وہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ وحشی کہنے لگا، دیکھو کتنا ذہین تھا، کہنے لگا اللہ کے رسول یہ جو آیا ہے نا ایمان کے بعد عمل صالح کی بات، تو یہ مجھ سے نہیں ہوگی، میرا نفس بڑا مغرور ہے، میرا نفس بڑا سرکش ہے، عمل صالح نہیں ہوگا، پھر ایمان بھی لاؤں عمل صالح نہ کر سکوں تو جہنم میں پہنچ جاؤں، کیا فائدہ ہوا؟ گارنٹی چاہیے مجھے، تو گارنٹی، تب ایمان لاؤں گا، مسلمان بنوں گا۔ تو قرآن کریم کی یہ آیت نازل ہوئی جو ابھی ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی، فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ میرے پیغمبر فرما دیجئے میرے خطا کار اور گناہ گار بندوں کو، جس نے نفس کے دھوکے میں نافرمانیاں کی، بغاوت میں زندگی گزار دی، اس کو بتا دیجئے تیرے گناہ بہت صحیح، لیکن میری رحمت کا بھی کوئی ٹھکانہ نہیں۔ تمہیں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے خطا کار بندوں کو کہہ دو اگر تمہاری ٹھوکریں بہت ہیں تو میری رحمت کا بھی کوئی ٹھکانہ نہیں۔ من یعمل سوءا او یظلم نفسہ ثم یستغفر اللہ یجد اللہ غفورا رحیما۔ جس نے پوری زندگی خطاؤں میں گزار دی ہو لیکن پھر احساس ندامت میں جب روتا ہوا میرے در پہ آئے گا تو مجھے غضبناک نہیں پائے گا، مہربان پائے گا۔ بیت اللہ کے جو غلاف رکھا ہوتا ہے اس غلاف پہ بھی یہ آیت موٹے موٹے حروف کے ساتھ لکھی ہوئی ہے، من یعمل سوءا او یظلم نفسہ ثم یستغفر اللہ یجد اللہ غفورا رحیما۔ جس نے بہت خطائیں کی ہوں لیکن شرمندہ ہو کر جب میرے در پہ آئے گا تو مجھے روٹھا ہوا نہیں پائے گا، شفیق پائے گا۔ کسی باپ کا نافرمان اکلوتا بیٹا جو باغی ہو کر نکل جائے، عرصہ بعد لوٹ کر آئے، پدری محبت میں جدائی کی ضربیں سہنے والا باپ اپنے نافرمان
بیٹے کو اتنا جلدی معاف نہیں کرتا جتنا گناہگار کو رب العالمین جلدی معاف کر دیتے ہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ساری کائنات سو جاتی ہے اور رات کا سناٹا کرائے ارض پر حکمرانی کرتا ہے، جب ساری دنیا کی عدالتیں بند ہو جاتی ہیں تو اس کی رحمت کا دروازہ کھل جاتا ہے اور وہاں سے پکار ہوتی ہے حل من مستغفر، ہے کوئی آنسو بہانے والا میں اپنے دامن رحمت سے پوچھ لوں، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا میں اس کا دامن بھر دوں، ہے کوئی نامراد اس کی مرادیں پوری کر دوں، ہے کوئی ضعیف اسے توانائی دے دوں، ہے کوئی بے اولاد اسے اولاد عطا کر دوں، ہے کوئی بے آبرو اسے عزت عطا کر دوں۔ ساری رات پکار ہوتی ہے اور پشاور کے روشن ضمیروں پکار بھی انہی کو ہوتی ہے نہ جو سو رہے ہوں۔ گیلانی جیسے عابدین شب زندہ دار تو پہلے بھی اللہ کے در پہ جھکے ہوئے ہوتے ہیں، سید عبد القادر گیلانی جیسے، قطب الدین جیسے، مجدد الفسانی جیسے، معین الدین چشتی جیسے، محمود حسن دیوبندی جیسے، رشید احمد گنگوہی جیسے، اسماعیل شہید جیسے، یہ تو پہلے بھی اللہ کے در پہ رو رہے ہوتے ہیں۔ ان کو پکارا جاتا ہے جو غفلت کی چادر تان کر سو رہے ہوتے ہیں، انہیں دعوت دی جاتی ہے باز آ باز آ، ہر آنچ ہستی باز آ، گر کافرو گبرو بت پرستی باز آ، ای درگہ ماں درگہ نومیدی نیست، صد بار اگر توبہ شکستی باز آ، او خطا کار او گناہگار اگر 100 مرتبہ توبہ کر کے توڑ دی ہے نبھا نہیں سکا تو ایک بار پھر میرے در پہ آ کے دیکھ، جبین نیاز جھکا کے دیکھ، طلب کا دامن پھیلا کے دیکھ، ندامت کے اشک بہا کے دیکھ، میرے لطف و کرم کو آزما کے دیکھ، تیرے آنے میں دیر ہے میرے راضی ہونے میں دیر نہیں ہوگی۔ باقی جہاں جاؤ گے پشاور والوں لوٹے جاؤ گے، باقی جہاں جاؤ گے لوٹے جاؤ گے، لوگ نذرانے بٹورنے کے لیے سٹائل بنا کے بیٹھے ہیں، چادریں اوڑھ کے بیٹھے ہیں، جھنڈیاں لہرا کے بیٹھے ہیں، بزرگان دین کی قبروں کو چادریں پہنا کر ڈیکوریٹ کر کے سجا کے بیٹھے ہیں تاکہ شکار اچھی طرح پھنس جائیں، اور مینیفیسٹو یہ ہے، سلوگن یہ ہے، کچھ لے کے آؤ گے تو کچھ لے کے جاؤ گے، خالی ہاتھ آؤ گے تو، لیکن یہی در ہے جہاں سے ہر وقت صدا آتی ہے کچھ نہ لے کے آؤ سب کچھ لے کے جاؤ، خالی ہاتھ آؤ دامن بھر کے جاؤ۔ لوگ کہتے ہیں سجدوں سے نجات ہوتی ہے، میں کہتا ہوں اللہ دے آپ کو یہ توفیق، سجدے کیجئے، مگر نجات دل کی کیفیت سے ہوتی ہے۔ امام غزالی نے لکھا ہے الناس کلہم ہلکا الا العالمون والعالمون کلہم ہلکا الا العاملون والعاملون کلہم ہلکا الا المخلصون والمخلصون علی خطر عظیم، لوگ خطرے میں ہیں مگر ان میں عالم بچ جائیں گے، پھر عالم خطرے میں ہیں اپنے علم پر عمل کرنے والے بچ جائیں گے، پھر عمل کرنے والے بھی خطرے میں ہیں، اخلاص والے بچ جائیں گے،
اخلاص والے بھی شدید خطرے میں ہیں، قدم قدم پہ نفس دھوکے دے گا، تم بڑے نیک ہو، جنت تو تمہارے لیے سجی ہوئی ہے، باقی سارے جہنمی ہیں، بس تم جنت میں جاؤ گے، یہ خیال آیا اور سب کچھ ختم۔ بابا سعدی رحمت اللہ علیہ نے بعض باتیں بڑی فکر انگیز لکھی ہیں، فرماتے ہیں ایک صوفی کو یہ ظلم تھا کہ میں بڑا نیک ہوں، عبادت بھی بہت کرتا تھا، رات بھر قیام میں اور ذکر میں گزار دیتا تھا، لیکن صبح اٹھتا تھا تو لوگوں سے کہتا تھا بدبختو ساری رات سوئے رہتے ہو، ماشاءاللہ فقیر نے تو ساری رات عبادت کی ہے، ناچیز کو دیکھو ساری رات کھڑا رہا ہوں، نوافل ادا کرتا ہوں، ذکر کرتا ہوں، تلاوت کرتا ہوں، تم سوئے رہتے ہو، جہنم میں جاؤ گے۔ 40 سال عبادت کی، اللہ نے فرمایا تیرا ایک بھی سجدہ قبول نہیں، تجھے بڑا ظلم ہے اپنے سجدوں پر، ہم ساری عبادت تیرے منہ پہ مارتے ہیں، جاؤ۔ حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ، ان کی سیرت میں ایک بات ملتی ہے کہ آرزو تھی کبھی بیت اللہ کا اس طرح طواف کروں کہ میرے سوا کوئی نہ ہو، اکیلا بیت اللہ کا طواف کروں، پھر اللہ سے کہوں گا آج اگر یہ ناچیز بندہ تیرا نہ ہوتا تو تیرے گھر کا طواف کرنے والا ہی کوئی نہیں تھا۔ یہ پیار کی باتیں ہیں، امام مالک جیسے لوگ کر سکتے ہیں۔ فرماتے ہیں موقع کی تلاش میں تھا، رات کو جب بھی پہنچا طواف کرنے والے موجود، دن کو شدید گرمی پہنچا تو طواف کرنے والے موجود۔ ایک دن شدید طوفان آیا، اولے پڑے، میں نے سمجھا آج اس طوفان میں کون آ سکتا ہے، بڑا اچھا موقع ہے، بیت اللہ میں تشریف لائے، دیکھا کہ اولاد آدم میں سے تو کوئی نہیں تھا، آدمی تو کوئی نہیں تھا، ایک بہت بڑا اژدہا قد آدم سے اونچا اٹھا ہوا بیت اللہ کا چکر لگا رہا، اور حق تعالی نے فرمایا مالک میرا گھر تمہارا محتاج نہیں ہے، اگر کوئی انسان نہیں تو کائنات کا ذرہ ذرہ میری تسبیح میں لگا ہوا ہے۔ تو یہ صوفی صاحب رو رہے ہیں، ہچکی بندھی ہوئی ہے، پھوٹ پھوٹ کر رو رہے ہیں، کسی پوچھنے والے کو بتاتے بھی نہیں کہ کیا ہو گیا۔ ایک بے تکلف دوست نے بہت زیادہ اصرار کیا کہ میاں بتاؤ تو ہوا کیا؟ کہنے لگا 40 سال عبادت کی ہے، ایک بھی سجدہ قبول نہیں ہوا، ساری عبادت منہ پہ مار دی گئی، اتنے بڑے نقصان پر نہ رو۔ وہ دوست کہنے لگا پھر جب 40 سال عبادت قبول نہیں ہوئی تو کب تک ٹکرے مارتے رہو گے؟ رند بن جاؤ، مزے کرو، چھوڑ دو اس کا در، جب قبول ہی نہیں کرتا زندگی کتنی باقی رہ گئی تمہاری، رند بن جاؤ اور مزے کرو۔ اب بظاہر تو یہ تھا کہ صاحب قبول نہیں ہوئی عبادت، لیکن میں کہتا ہوں قبول ہو گئی تھی، اس لیے اللہ نے اس موڑ پر ہلاکت سے بچا لیا۔ فرمانے لگے توانی ازاں دل بپرداختن، توانی ازاں دل بپرداختن، دانی کے بے او تما ساختن، رو رو کر کہتا ہے یہ کیا کہہ دیا تو نے کہ اس کا در چھوڑ کر چلا جاؤں، پھر یہ تو بتا کے جاؤں کس دروازے پر، وہ تو میرے سجدوں کا محتاج نہیں، وہ میرے قیام کا محتاج نہیں، وہ میرے ذکر و فکر کا بھی محتاج نہیں، اسے میری عبادت کی ضرورت نہیں، ضرورت تو مجھے اس کی عنایت کی ہے، اگر اس کا در چھوڑ جاؤں تو کہاں جاؤں، اس کے لیے تو تسبیح کرنے والے بھی بہت ہیں،
کائنات کا ایک ایک ذرہ اس کی تسبیح میں لگا ہوا ہے. بوقت سحور آنسو بہانے والوں کی بھی کمی نہیں، دامن پھیلانے والوں کی بھی کمی نہیں، سجدے کرنے والوں کی بھی کمی نہیں. لیکن مجھے تو کوئی در بتا. نہیں، ایسا نہیں ہوگا. یہ محبوب بھی ایسا ہے کہ خوش ہو یا ناراض، لیکن اس کا در نہیں چھوڑا جا سکتا. سارا دن روتا رہا، رات آئی، پھر آنسو کی برسات میں اللہ کے در پہ جھک گیا اور کہتا ہے تنگ دستی کے جو عالم میں گھبراتا ہوں، پردرے غیر پہ جاتے ہوئے شرماتا ہوں، ہاتھ پھیلانے میں محتاج کو غیرت کے العالمین. جب تیرا ہوں تو پھر تیرا در چھوڑ کر کہاں جاؤں. قبول کرے یا نہ کرے میرے سجدے تیری مرضی، لیکن یہیں پڑا رہوں گا، یہیں روتا رہوں گا، یہیں دامن پھیلاؤں گا، یہیں دل کی بات کہوں گا. میری آرزویں تیرے سوا کسی سے وابستہ نہیں. تو قبول کرے یا ٹھکرا دے، لیکن تیرا در چھوڑ کر کہیں جانے والا نہیں. اللہ کی رحمت بھی جوش میں آ گئی. فرمایا قبول است گرچہ ہنر نیستت، قبول است گرچہ ہنر نیستت، کہ جز ما پناہ دیگر نیستت. آج ہم نے تیرا یہ سجدہ بھی قبول کر لیا اور سابقہ 40 سالہ عبادت بھی قبول کر لی، 40 سالہ سجدے بھی قبول کر لیے. اس لیے کہ جب ہم نے تیرے منہ سے یہ سنا کہ ہمارے سوا تیرا کوئی در نہیں، تو پھر ہمیں بھی حیا آ گئی کہ ہم تجھے کیوں تنہا چھوڑ دیں. مگر کوئی آئے تو صحیح اس در پہ، اشک تو بہائے، ذرا آنسو تو بہائے. ذرا ذرا سے نقصان پر ہم رو دیتے ہیں، مالی نقصان پر رو دیتے ہیں، عالی نقصان پر رو دیتے ہیں، لیکن عاقبت کے نقصان پر ہمیں رونا نہیں آتا، اللہ سے مانگنا نہیں آتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 قطروں پہ جہنم کی آگ حرام کر دی گئی ہے. ایک شہید کے جسم سے ٹپکنے والا خون کا قطرہ اور ایک گناہگار کی آنکھ سے ٹپکنے والا آنسو، ان دونوں پر جہنم کی آگ حرام کر دی گئی. میں اس لیے اپنے دوستوں سے عرض کیا کرتا ہوں کہ رات کا تھوڑا سا حصہ اس کے لیے مخصوص کر لیجئے. جب سر گھر والے سو رہے ہوں اس وقت اٹھ کر مصلے پہ جھک جایا کیجئے اور اس سے ذرا باتیں کیا کیجئے، اپنی تمنائیں ظاہر کیا کیجئے. رونا نہ آئے تو جبرن رویا کیجئے. جس طرح بچہ حجت میں اپنے باپ سے لپٹ لپٹ کر مانگتا ہے، آپ بھی اپنے اللہ سے لپٹ لپٹ کر مانگا کیجئے. پھر دیکھیے زندگی میں کیسی بہاریں آتی ہیں. فرمایا تا نگریت ابر کے خندق چمن، تا نگریت ابر کے خندق چمن، تا نگریت طفل کے جوشد لبن. بادل نہ روئے تو پھول نہیں کھلتے. یہ بارش کو بادلوں کا رونا قرار دیا حضرت رومی نے. فرمایا بادل نہ روئیں تو پھول نہیں کھلتے. اور
पिंगूड़े में बच्चा न रोए तो दूध नहीं मिलता। तान गिरियत अब्र के खंदद चमन, तान गिरियत तिफल के जोशद लबन। फिर वो वाकया बयान किया एक ही शेर में मौलाना जलालुद्दीन रूमी ने कि तान गिरियत कोद के हलवा फरोश, रहमत हक हम नमी आयत बजोश। वो हलवा बेचने वाला लड़का अगर फूट फूट कर न रोता तो उसकी रहमत कैसे मुश्किल कुशाई करती। ये भी एक अल्लाह वाले की बात सुनाई उन्होंने। खुश खुराक अल्लाह वाला था, नेक भी बड़ा था, जाहिद भी बड़ा था, खाता पीता भी खूब था। बाजार गए, 4 किलो गोश्त लाए और भून कर कढ़ाई बनाई और खा गए। कभी दस्तरखान पे तीतर भून कर लाए जा रहे हैं, कभी हिरन भून कर लाए जा रहे हैं, कभी यकूतियां बन रही हैं, कभी कोई डिश तैयार हो रही है, कभी कोई डिश तैयार हो रही है। लोगों ने कहा हजरत आप इस कदर खुश खुराक हैं, इस कदर पेटू हैं, हर वक्त खाने पीने में लगे रहते हैं। तो फरमाते थे जन्नत में बहुत सारी नेमतों का अल्लाह ने वादा किया है, अगर अभी से रिहर्सल न कर लूं, मशक न कर लूं